ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وقال تعالی اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ حاضرین کرام، آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے علامات قیامت اور نزول مسیح، اور اس گفتگو کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اورنگ آباد میں قائم اور ملک بھر میں مشہور تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رد قادیانیت پر۔ اور قادیانیت ایک ایسا ناسور اور ایسا کینسر ہے کہ جس نے لاکھوں لوگوں کے ایمان کو ہڑپ کر لیا ہے، لاکھوں لوگوں کو ایمان سے، صحیح ایمان سے محروم کر دیا ہے۔ اور اس قادیانی نظریے کی ایک بہت بڑی بنیاد خود ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس موضوع پر کچھ گفتگو ہو جائے۔ تحفظ دین میڈیا سروسز کی جانب سے مجھ سے رابطہ کیا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ میں اس موضوع پر کچھ گفتگو کروں، تو اس لیے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ قیامت کا جب تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قیامت کیا ہے۔ دراصل قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور کا نام ہے، اور اس سور کے نتیجے میں جو زلزلوں کی شروعات ہوگی تو اس کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور خاتمہ اس طریقے سے ہوگا کہ جب وہ جھٹکے شروع ہوں گے تو قرآن کریم کی آیت کے مطابق دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول بیٹھے گی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اور حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا اس خوف میں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنے نارمل کاموں میں مصروف ہوں گے، مثلا کوئی آدمی دودھ نکال رہا ہوگا تو کوئی آدمی اپنے گھر کی دیوار پر پینٹ کر رہا ہوگا یا لپائی کر رہا ہوگا، یعنی لوگ اپنے نارمل کاموں کے اندر مصروف ہوں گے، اور زندگی جس طریقے سے روز چلتی ہے اسی طریقے سے چل رہی ہوگی کہ اچانک قیامت شروع ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا تأتیکم الا بغتہ، کہ قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی، پہلے سے بتا کر قیامت نہیں بھیجی جائے گی۔ تو یہ قیامت کی حقیقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے امتیوں کو قیامت کے تعلق سے بتایا ہے۔ ہر نبی نے اپنے امتیوں کو بتایا ہے کہ قیامت آنے والی ہے تو اس کی تیاری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو جتنی تفصیل سے قیامت کے بارے میں بتایا ہے، یعنی قیامت کی علامتوں کے بارے میں بتایا ہے، اتنی تفصیلات کہیں اور نہیں ملتی۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ آیت آئی ہے کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، کہ یہ لوگ کیا قیامت کا ہی انتظار کر رہے ہیں؟ تو قیامت تو اچانک آئے گی، ہاں اس کی علامتیں آ چکی ہیں، اس کی علامتوں کا ظہور شروع ہو چکا ہے، یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی بہت سی علامتیں ہیں۔ کچھ علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ظاہر ہو گئی تھی، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں ظاہر ہو رہی ہیں، ہم سے پہلے ظاہر ہو چکی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہوں گی جو ہمارے بعد ظاہر ہوں گی۔ تو علامات کا تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ احادیث میں اس تفصیلی تذکرے کو دیکھتے ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت تفصیل سے موجود ہے، ایسے ہی دجال کا تذکرہ بہت تفصیل سے موجود ہے، اور دیگر علامتیں ہیں ان کا تذکرہ بہت زیادہ تفصیلات اس کی موجود ہیں، تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں اور یہ اندازہ لگانے لگتے ہیں کہ شاید قیامت فلاں صدی میں آ جائے، اور اس طرح بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے قیامت کی تعیین کی۔ لیکن جب قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ قیامت اچانک آئے گی، تو چاہے کوئی آدمی کتنی ہی عقل لڑا لے اور کوئی آدمی کتنی ہی کوشش کر لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ قیامت کے وقت کی تعیین کر سکے۔ یہاں تک کہ اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی میں اور تم جو سوال کرنے والے ہو، ہم دونوں
قیامت کے بارے میں لا علم ہونے کے تعلق سے برابر ہیں، یعنی جس طرح تم نہیں جانتے اس طرح میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے آنے کا علم نہیں دیا گیا تو ظاہر ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں اگر وہ اندازہ لگا بھی لیں تو اس اندازے کی کوئی حیثیت اور کوئی معنویت نہیں ہے۔ البتہ جب ہم علامات قیامت کی احادیث دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ بہت سی احادیث ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کرتی ہیں، متعارض نظر آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک حدیث میں ایک بات کہی گئی ہے تو دوسری حدیث میں دوسری بات کہی گئی ہے، اب کس کو مانے؟ تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث اگر دو حدیث آپس میں متعارض ہیں تو ایک حدیث ضعیف ہے اور دوسری صحیح ہے تو صحیح کو لے لیا جائے، ضعیف کو چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ بہت سی اس موضوع کے اوپر موضوع احادیث، یعنی اس ٹاپک کے اوپر بہت سی فیبریکیٹڈ احادیث بھی لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس حدیث کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دوسری حدیث سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، متعارض ہے، تو کیا وہ موضوع اور فیبریکیٹڈ تو نہیں ہے؟ اگر وہ فیبریکیٹڈ اور موضوع ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اور بعض مرتبہ دو حدیثوں کے درمیان اختلاف اور تعارض اس لیے بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا، اور بعض مرتبہ حدیثوں میں بلکہ قرآن میں بھی ایک لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا لفظ الساعہ جو قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی قیامت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی موت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ایک انصاری بچہ تھا جس کا نام بھی محمد تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا اور بوڑھا ہو گیا تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب یہاں بہت سے لوگ اس حدیث کو لیتے ہیں اور اسلام پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اسلام کی روح سے یا اسلام کی جو تعلیمات ہے اس سے واقف نہیں ہیں، یعنی جن کو اسلام کا الف باتا بھی نہیں پتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جب حدیثوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ اعتراض آتا ہے، فوراً یہ ویڈیو بنا دیتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے۔ یہ حدیث موجود ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب میں آپ کو ایک دوسری حدیث سناتا ہوں۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ لوگ بیڈوینز تھے، یعنی دیہات کے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ وہی سوال جو بہت سے لوگ کیا کرتے تھے، چونکہ قیامت کی اہمیت ہے اور یہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر ایمان لائے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لوگ بھی سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ایک بچے کو دیکھا اور کہا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے پہلے تمہاری قیامت آ جائے گی۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ تمہاری قیامت، ساعتکم فقد قامت ساعتکم، تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو قیامت کسی کی کوئی پرسنل تو ہوتی نہیں ہے کہ اس کی قائم ہو گئی فلاں کی قائم نہیں ہوئی۔ قیامت جب آئے گی جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، تو وہ تو سب پر آنی ہے، یعنی ان لوگوں پر کہ جو زندہ ہوں گے، اور پھر پوری انسانیت کو اس کے بعد زندہ کیا جانا ہے۔ تو تمہاری قیامت کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث میں لفظ قیامت سے مراد موت ہے، کہ یعنی تمہاری عمروں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے پہلے تم لوگ مر جاؤ گے، اس لیے تم اس کی فکر کرو۔ چونکہ ایک تیسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو شخص مر گیا تو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اب اعمال کے بڑھتے رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ زندگی کے اندر ایک آدمی اپنے عمل کو بڑھا سکتا ہے، اپنے عمل کو درست کر سکتا ہے، اپنی نیتوں کو درست کر سکتا ہے، اور وہ مزید ثواب اپنے کھاتے کے اندر درج کروا سکتا ہے اور گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن جس آدمی کی موت آ گئی تو اس کا جو ریکارڈ ہے، اس کا کھاتا ہے، وہ تو بند ہو گیا، اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا۔ اب اس کے اندر نہ اضافہ ہونا ہے نہ اس میں کمی ہونی ہے، الا ماشاء اللہ اگر اس نے اپنے پیچھے کوئی ایسا صدقہ جاریہ چھوڑا ہے یا نیک اولاد چھوڑی ہے جو اس کے کاموں کو آگے بڑھائے ہوئے ہو تو بات الگ ہے۔ لیکن عام یہی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو پھر اس کا کھاتا بند ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، چونکہ اب اس کو ان اعمال کا حساب دینا ہے کہ جن کو وہ چھوڑ کر اس دنیا سے گیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ لفظ ساعہ کا جو لفظ ہے احادیث کے اندر وہ بہت سی مرتبہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ان احادیث کو دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ان احادیث کے اوپر غور کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ
وہ کون کون سی علامتیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہونی ہیں، تو علماء نے ان علامتوں کو 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی کیٹیگری ہے علامات بعیدہ، یعنی وہ علامات، وہ نشانیاں قیامت کی کہ جو قیامت سے کچھ فاصلے پر پہلے رونما ہوں گی، اور اس کی مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور اس کے بعد نبی اور رسول بننا، یہ قیامت کی پہلی علامت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا جس کو ہم جنگ صفین کے نام سے جانتے ہیں، اس کو بھی بعض احادیث میں علامات قیامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد رونما ہوئے، بلکہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو شق قمر کا واقعہ، یعنی چاند کے سپلٹ ہونے کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کو قرآن کریم نے خود ذکر کیا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، چاند سپلٹ ہو چکا، چاند کی تقسیم ہو چکی، چاند ڈیوائیڈ ہو چکا، وانشق القمر۔ تو قرآن اس انشقاق قمر کے واقعے کو علامت قیامت قرار دے رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پیش آیا۔ تو یہ ساری علامات بعیدہ ان کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ علامتیں ہیں جو کچھ فاصلے سے قیامت سے پہلے پیش آ چکی ہیں، اور آج سے 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے یہ علامتیں پیش آ چکی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو احادیث کے اندر آتا ہے، اس کو بھی بہت سے محدثین نے اور شارحین نے، جو حدیث کے کامنٹیٹرز ہیں، انہوں نے اس کو علامات بعیدہ میں شمار کیا ہے، یعنی پہلی کیٹیگری میں شمار کیا ہے، اور یہ ہے فتنہ تاتار۔ تب تاتاریوں نے عالم اسلام کے اوپر حملہ کیا اور مسلمانوں کو انہوں نے بے دریغ قتل کیا، اور بغداد کا سقوط ہوا، بغداد ان کے قبضے میں چلا گیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اشارہ کیا، بلکہ اس واقعے کی صراحت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی تقاتل الترک، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ لڑ لو۔ اور ترکوں سے مراد یہ آج کے ترکی کے لوگ نہیں ہیں، چونکہ اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو یہ لوگ بھی اسی علاقے سے آئے ہیں جہاں سے تاتار آئے ہیں، یہ وہی قبیلہ ہے۔ تو اصل ترکستان، جس کو آج ہم آذربائیجان یا آرمینیا یا اسی طریقے سے اور پیچھے چلے جائیے، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ کا یہ جو پورا علاقہ ہے، یہ ترکستان ہے۔ اور اگر آپ اور اس کی تحدید کرنا چاہیں، چونکہ ان علاقوں کے اندر ترکوں کے جو قبائل ہیں انہوں نے ہجرت کی تھی، اگر آپ اس کی مزید تحدید کرنا چاہیں تو دراصل یہ منگولیا کا علاقہ ہے کہ جہاں سے یہ سب لوگ نکلے ہیں، اور چنگیز خان اور وغیرہ وغیرہ یہ اسی علاقے سے آتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اور ان کی نسل کے لوگوں نے جب عالم اسلام پر حملہ کیا تو وہ بہت تاریک دور تھا، یہاں تک کہ خلافت عباسیہ کے آخری خلیفہ کو چٹائی میں لپیٹ کر زندہ جلا دیا گیا۔ یعنی ایسا واقعہ جو عالم اسلام میں کبھی بھی رونما نہیں ہوا تھا، کبھی بھی پیش نہیں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبر دی ہے، اور یہ واقعہ ہو چکا سن 656 ہجری میں، سن 656 ہجری میں، یعنی آج سے کوئی تقریباً 800-900 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ عالم اسلام پر ترکوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کی اور ترکوں کی یعنی تاتاریوں کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، ان کا چہرے کیسے ہوں گے، وہ پہنتے کیا ہوں گے، ان کے جوتے کیسے ہوں گے۔ احادیث کے اندر ان تمام تفصیلات کا ذکر ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ آخری زمانے میں اتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہونے لگیں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ اتنا بڑا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے؟ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کرونا کا یہ دور ہے، اور ہر طرف کرونا پھیلا ہوا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یعنی کتنے ہی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا اس عظیم واقعے کا کہ جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، پوری دنیا تھم سی گئی ہے اور لاکھوں لوگ اس سے مر رہے ہیں، کیا اس کا کہیں تذکرہ احادیث کے اندر آیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بھی بتا دی کہ لوگ کیا سوال کریں گے۔ تو علامات قیامت کا تذکرہ اتنی تفصیل سے احادیث کے اندر آیا ہے۔ ایک اور واقعہ علامت بعیدہ کے اندر جو پہلی کیٹیگری ہے اس میں شمار کیا جاتا ہے، اور وہ ہے نار الحجاز، یعنی حجاز سے نکلنے والی ایک آگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى،
یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حجاز سے ایک آگ نہ نکلے، اور وہ آگ اتنی بڑی ہوگی اور اتنی علاقے میں پھیل گئی ہوگی کہ بصرہ علاقے کے اونٹوں کی گردن اس آگ سے روشن ہو جائیں گی۔ یہ بصرہ کا جو علاقہ ہے، ایک ہے بصرہ جو عراق میں ہے، اور ایک ہے بصرہ جو کہ شام میں ہے، آج بھی وہ سیریا میں ہے وہ علاقہ، اور مدینے سے خاصی مسافت پر ہے، چونکہ دمشق سے یہ چند میل پہلے ہے ساؤتھ میں، اور دمشق مدینے سے نارتھ میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حجاز سے وہ آگ نکلے گی، گویا کہ وہ آگ بصرہ کے علاقے یا شام میں نہیں لگے گی، بلکہ اس آگ کو حجاز میں لگنا ہے۔ یہ واقعہ بھی رونما ہو چکا ہے سن 654 میں، سن 656 میں تاتاریوں نے حملہ کیا، اس سے 1-2 سال پہلے یہ آگ مدینہ میں لگی۔ مدینہ کے مضافات میں یہ آگ نکلنی شروع ہوئی زمین سے، اور جیسے آج بھی بہت سے علاقوں کے اندر اچانک جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، تو وہاں یہ آگ لگی اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ پھیلنی شروع ہوئی، اور تقریباً 52 دن تک یہ آگ مسلسل پھیلتی رہی اور سلگتی رہی، یہاں تک کہ اس کی روشنی کو مکہ مکرمہ اور دوسرے علاقوں کے اندر، حتیٰ کہ بصرہ میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے اس کی شہادت دی، چونکہ حدیث وہ بھی جانتے تھے کہ ہم آگ کو اور اس کے اثر کو بصرہ میں دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کو بعید سمجھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ کیلیفورنیا میں ابھی 2 ہفتے پہلے ہی آگ لگی ہے، اس کی ویڈیوز اور امیجز پوری دنیا کے اندر وائرل ہوئی ہیں۔ کیلیفورنیا کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے، کیلیفورنیا امریکہ کا ایک صوبہ ہے، وہاں آگ لگی 2-3 ہفتے پہلے، اور اس کا اثر کوئی تقریباً 500-600 میل پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کا اثر دیکھا کہ ان کا جو ہورائزن تھا، یعنی ان کے ہر چیز ان کے ارد گرد ایسی ہو گئی روشن، گویا کہ ان کے محلے میں آگ لگ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی امیجز اور فوٹوز پوری دنیا کے اندر وائرل ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ آگ کہیں لگے تو وہ دوسری جگہ محسوس نہ ہو۔ پچھلے سال سڈنی آسٹریلیا کے اندر آگ لگی اور اس کی فوٹوز اور امیجز پوری دنیا کے اندر وائرل ہوئے۔ شہر کے اندر وہ آگ نہیں تھی، لیکن پورا شہر ایسا محسوس کر رہا تھا گویا کہ آگ ان کے گھر کے سامنے لگی ہوئی ہو۔ پورا علاقہ روشن تھا اور عجیب دھواں دھواں منظر تھا۔ تو ایسے ہی اس طرح کا واقعہ یہ سن 656 ہجری کے اندر، سن 654 ہجری کے اندر رونما ہو چکا ہے، اور اس کو محدثین نے، بڑے بڑے محدثین، مثال کے طور پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ ہیں، امام نووی ہیں، امام نووی اور ابو بکر ابن العربی تو اسی زمانے میں ہیں، اسی زمانے میں موجود تھے جب یہ آگ لگی، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس واقعے کو درج کیا، اس کی تمام تفصیلات لکھی، اور یہ ثابت کیا کہ یہ آگ وہی ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے، لیکن یہ علامات بعیدہ ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہے یہ ہے علامات متوسطہ۔ علامات متوسطہ کے تعلق سے بھی بہت ساری وضاحت احادیث کے اندر آئی ہے۔ یعنی متوسطہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ علامتیں جو نہ بہت قریب ہیں قیامت سے اور نہ بہت دور ہیں، بلکہ بیچ میں ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں، اور اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، تفصیل میں نہیں جانا، مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ ایک انسان کا اپنے ہاتھ پر انگارے کو رکھ کر کھڑا ہو جانا۔ ایک آدمی اگر جلتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ پر رکھے تو کتنی دیر تک رکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے یقیناً مشکل ہوگا۔ بالکل ایسا ہی دین پر جمع رہنا اس وقت بہت مشکل ہوگا۔ اور یہ واضح رہے کہ علامات متوسطہ اچانک رونما نہیں ہوتی، بلکہ ان کو میچیور ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ وہ شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد آہستہ 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 وہ میچیور ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے خوش نصیب ذلیل قسم کے لوگ ہوں گے، ایسے ذلیل قسم کے لوگ کہ جو خود بھی ذلیل ہے اور ان کا باپ بھی ذلیل ہے۔ یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے خوش نصیب ہوں گے۔ لیڈر منافق ہوں گے جو اپنی قوم کو بیچ دیا کریں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی۔ آج اپنے ارد گرد ماحول میں آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، نظر ڈالیے کہ جرائم کی کثرت ہونے کی وجہ سے پولیس کی کثرت ہو گئی اور ہر طرف نگرانی ہونے لگی۔ تو پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب پولیس کی کثرت ہر ملک کے اندر ہو رہی ہے۔ بڑی بڑی آرمیز ہیں، اور آرمی کے علاوہ جو مقامی پولیس ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس کی طرف سے نگرانی ہوتی ہے، اور جو سیاستداں ہیں وہ اس پولیس کو، اور جو منافق قسم کے لیڈر ہیں وہ اس پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ تجارت میں عورت مرد کا ہاتھ بٹائے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ بہت سی علامتیں صرف واقعے کو بیان کرنے کے لیے ہیں، یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ چیز بری ہے۔ تو تجارت میں عورت مرد کا ہاتھ بٹائے گی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر یہ آیا کہ لکھنے کا رواج بڑھ جائے گا۔
تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لکھنے کا رواج نہیں بڑھنا چاہیے چونکہ یہ تو قیامت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کو ذکر کیا کہ ایسا جب ہوگا تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے، تو لکھنے کا رواج بڑھ جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی دکان پر خریداری کے لیے جاتے ہیں تو بہت سی دنیا کے ممالک میں یہ ہونے لگا کہ ایک چیز اگر آپ ایک پائی کا بھی کوئی سامان لیں گے تو اس کا بھی اندراج ہوتا ہے، کمپیوٹر کے ذریعے آپ کو رسید دی جاتی ہے، تو لکھنے کا رواج بڑھ جائے گا اور تعلیم دنیا کے مقاصد کے لیے حاصل کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ قاریوں کی کثرت ہوگی اور فقہا کی قلت ہوگی، یعنی جو جن کو دین کی سمجھ ہے ان کی قلت ہوگی، اور جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں، قاری حضرات ہیں کہ جن کا مقصد صرف قرآن کریم کو اس لیے پڑھنا ہے کہ وہ اس کے ذریعے دنیا کمائیں، ان کی کثرت ہو جائے گی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازے تک آئیں گے۔ اس زمانے میں گاڑیوں کا تصور نہیں تھا، موٹی گدیوں پر سوار ہونے کا مطلب یہی ہے کہ لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر مسجدوں میں جایا کریں گے۔ تو آج پوری دنیا میں اگرچہ ایسا نہ ہو لیکن دنیا کے بیشتر ممالک میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگ اپنی گاڑیوں سے جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ پیدل جانا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے اس لیے اس واقعے کو قیامت کی علامت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ یہ ساری کی ساری علامتیں علامات متوسطہ کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آتا ہے علامات قریبہ کا نمبر، یعنی وہ علامتیں جو قیامت کے بالکل قریب واقع ہوں گی۔ مثال کے طور پر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہے، اور اسی طریقے سے دجال کا نکلنا ہے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، نزول عیسیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دجال کا مر جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اور پھر یاجوج اور ماجوج اور کچھ اور علامتیں ہیں جو اس کے بعد ظاہر ہوں گی۔ یہ علامات قریبہ ہیں جو قیامت سے قریب پیش آنی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے میں نے ابھی کہا، یا اسی طریقے سے دجال کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیلات ذکر کر دی ہیں کہ ان احادیث کا نہ انکار ممکن ہے اور نہ ان میں کسی قسم کی تعویل، بلکہ ان کو ایسے ہی مانا جائے گا کہ جیسے وہ ہیں۔ یہ اتنی متواتر روایتیں ہیں، بہت سے لوگ جو شاید اس اصطلاح کو نہ سمجھتے ہوں، میں ان کی تفہیم کے لیے سمجھانا چاہوں گا کہ حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم متواتر بھی ہے۔ متواتر اس قسم کو کہتے ہیں کہ جس کو روایت کرنے والے ہر زمانے میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد کے زمانوں تک، یہاں تک کہ وہ حدیثیں ریکارڈ ہو گئیں، ان زمانوں تک ہر زمانے میں اس کے روایت کرنے والے اتنی کثرت سے موجود ہیں کہ جو عادتاً کسی جھوٹ کے اوپر متفق نہیں ہو سکتے۔ آج بھی اگر آپ مثلا ایک بند کمرے میں 100 لوگوں کو جمع کیجئے اور ان کو بتائیے کہ ہم یہ جھوٹ کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ جھوٹ ہے لیکن سب اتفاق کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی ہم اس جھوٹ کو پھیلائیں گے، تو ٹھیک ہے، ان 100 لوگوں نے اگلی نسل کے 10,000 لوگوں کو یا 1,000 لوگوں کو وہ جھوٹ ٹرانسفر کیا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جھوٹ زیادہ نسلوں تک کے جھوٹ کے طور پر چلتا رہے، ایسا ممکن نہیں ہے، عادتاً محال ہے۔ تو اسی حدیث کو متواتر، ایسی حدیثوں کو متواتر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں کہ ان کا نزول ہوگا، دمشق میں وہ اتریں گے اور کن حالات میں اتریں گے اور کس طریقے سے وہ پھر دجال کے خلاف محاذ سنبھالیں گے، یہ احادیث متواتر ہیں۔ 50 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان احادیث کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر سوئیوں تابعین اور ہزاروں تبع تابعین ان روایتوں کو ذکر کرتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا ایسی متواتر روایات کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ بعض حضرات نے تو یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ نزول عیسیٰ کا انکار کرنے والے لوگ دین سے خارج ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ لہٰذا اب جب یہ حقیقت واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے اور یہ قیامت کی ایک علامت ہے، تو پھر اس کے اوپر ایمان لائے بغیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ حالات حضرت عیسیٰ ہی آ کر ٹھیک کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ حالات کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے ان کے آنے کے بعد حالات کے ٹھیک ہونے کا وعدہ کیا ہے، تو اس لیے انتظار تو کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صرف مسلمان ہی انتظار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کی سیکنڈ کمنگ یعنی ان کے نزول کا ذکر خود عیسائیوں کے یہاں بھی بہت سی روایتوں کے اندر ملتا ہے، اور عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپسی کے منتظر ہیں۔
تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انتظار صرف مسلمان نہیں عیسائی بھی کر رہے ہیں، بلکہ یہودیوں کے یہاں بھی مسیح کا، مسیح کا کہ آنے کا تذکرہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب دجال آئے گا تو یہودی اس کو مسیح سمجھیں گے اور اس کے پیچھے ہو جائیں گے، اور حدیث میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ ایک مسیح، یعنی دجال کو بھی احادیث میں مسیح کہا گیا ہے چونکہ یہودیوں کے نزدیک وہ مسیح ہوگا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے احادیث ہیں اور ان احادیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئیے، پنجاب میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو دنیا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتی ہے، اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس نے قسطوں میں یہ دعویٰ کیا۔ پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، اس کے بعد دعویٰ کیا کہ مہدویت کے بعد اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کر دیا کہ میں مسیح بھی ہوں، یعنی وہ مسیح کے جس کا وعدہ کیا گیا۔ مسیح موعود کا مطلب ہے وہ مسیح کے جس کا وعدہ کیا گیا۔ کہاں وعدہ کیا گیا؟ احادیث میں وعدہ کیا گیا، میں وہی ہوں۔ اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، کہ میرے پاس وحی بھی آتی ہے۔ یہ سارے دعوے اس کے موجود ہیں، اور یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سے کم پڑھے لکھے لوگ اس کے چنگل میں آ گئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی ایک ماحول کے اندر آنکھ کھولتا ہے تو اگرچہ وہ تعلیم بھی حاصل کر لے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے قادیانی جاہل ہوتے ہیں، لیکن اس ماحول کا اثر پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے کہ ایک بچہ اگر کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو تو اگر وہ یعنی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، ڈاکٹر اور انجینئر بھی بن جائے تو ماحول کا اثر اس پر رہتا ہے اور وہ اسی کفری عقائد کے اوپر رہتا ہے۔ تو یہی حال آج قادیانیوں کا بھی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ قادیانیوں نے اپنے عقیدے کی بنیاد کس چیز پر رکھی؟ انہوں نے سب سے پہلے اس بحث کو رواج دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہو گئی۔ انہوں نے یہ اس بحث کو رواج کیوں دیا؟ چونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت نہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ جو مرزا آیا ہے یہ دراصل وہی مسیح علیہ السلام ہے کہ جن کو اٹھا لیا گیا تھا، یہ آسمانوں سے اترے ہیں، یہ وہی ہیں کہ جن کو عیسائی مانتے آئے ہیں اور جو عیسائیت کے پیشوا اور مقتدا ہیں، تو اگر یہی کہا جائے تو ظاہر ہے کہ لوگ فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات سے اور مرزے کی صفات سے ایک دوسرے کو کمپیئر کریں گے، موازنہ کریں گے، مقارنہ کریں گے، اور سمجھ جائیں گے کہ یہ آدمی بالکل جھوٹا ہے، یہ حضرت عیسیٰ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، اس نے یہ کہا کہ میں مسیح ہوں، یعنی جو لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو دیا اور جن کو مسیح موعود کہا گیا، اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، صفت وہی ہے، لیکن جو شخصیت ہے حضرت عیسیٰ، اس شخصیت کو دوبارہ نہیں آنا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا تو انتقال ہو چکا، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ قادیانیت سے تعلق رکھتا ہی نہیں ہے، اور ان لوگوں نے دراصل اس دجل اور فریب کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ بات چلائی تاکہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور مرزے کی شخصیت کے درمیان موازنہ نہ کریں، چونکہ جب ایک آدمی کو یہ مان لیا گیا کہ اس کی وفات ہو گئی تو اس کو واپس نہیں آنا، اس کی شخصیت کو واپس نہیں آنا ہے، تو وہ لوگ موازنہ کرنا چھوڑ دیں، اس لیے یہ دجل اور فریب چلایا گیا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر مرزے کی شخصیت کو دیکھ لیا جائے، اگر اس کی زندگی کو پڑھ لیا جائے تو اس کے یہاں اتنے لوپ ہولز ہیں اور اس کی شخصیت اتنی داغدار ہے اور اس کے دامن پر اتنے داغ ہیں کہ ایسی شخصیت نبی تو کیا، ایک ولی، ایک عالم اور ایک بزرگ کی بھی شخصیت نہیں ہوتی۔ تو لوگ قادیانیت کو اگر انہیں اس کی تردید کرنی ہے تو کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات پر گفتگو بیکار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی یا نہیں ہوئی، اس پر گفتگو بیکار ہے۔ اصل گفتگو اس پر ہونی چاہیے کہ جو مرزا اپنے آپ کے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کے اندر مسیح موعود کی صفات موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا وہ کیریکٹر لیس انسان ہے یا وہ اپنے کیریکٹر کی بنیاد پر ایک عظیم تاریخی انسان ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک کیریکٹر لیس انسان، ایک جھوٹا اور مکار شخص تھا کہ جس نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے خلاف آزادی کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے ان سے تنخواہ کے اوپر معاملہ کیا اور اس کے بعد پھر اس امت کے اندر فساد برپا کر دیا۔ تو دنیا اس چیز کو جانتی ہے اور اس چیز کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے دیے جا چکے ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز ہیں اور اتنے ناقابل انکار ثبوت ہیں کہ جن کا کاؤنٹر اٹیک قادیانی کبھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا بھی کوشش کر لیں۔ تو معاملہ تو یہی ختم ہو جاتا ہے اور قادیانیت کی ہوا یہی نکل جاتی ہے۔ لیکن چونکہ عوام، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر
علم نہیں رکھتے ہیں تو ایسی جگہوں پر اور ایسے لوگوں سے ملنے سے اور ایسے لوگوں کے مواد کو لٹریچر کو پڑھنے سے اور ایسے لوگوں کی ویڈیو کو دیکھنے سے گریز کریں کہ جس سے آپ خود کنفیوژن کا شکار ہوں. یا تو آپ اپنے علم کو بڑھائیے اور پس منظر سے واقفیت حاصل کیجئے, اور یہ پھر آپ ان چیزوں سے بچیے, اور جو علماء حقہ ہیں, علماء حق ہیں, آپ ان سے اپنے روابط کو مضبوط کیجئے. اگر کہیں کنفیوژن آ بھی جائے, ذہن میں کوئی بات اگر آپ کے آ جائے, تو آپ ایسے علماء سے رجوع کیجئے کہ جو علم والے ہیں اور وہ آپ کے کنفیوژن کو دور کر سکتے ہیں. اس لیے بہت سے نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر وقت گزاری کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ چلو ہم ادھر ادھر معلوم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ گوگل پر ہم کوئی چیز سرچ کر لیں یا یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھ لیں, اور وہ غلط سلط ویڈیو کے چکر میں آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں. یاد رکھیے کہ ایمان آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. یہ اثاثہ اگر لٹ گیا تو پھر دنیا کی ساری دولت بھی آپ کے پاس ہو تو وہ ہیچ ہے. اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. تو اس لیے چونکہ قادیانی اس تصور کو رواج دینے میں عام لوگوں میں ایک حد تک کامیاب ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی, اب مسیح موعود یہی مرزا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے جن کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن کو اس دنیا میں تشریف لانا ہے, جو صفات ان کی بیان کی ہیں, وہ مرزے کے اوپر صادق آتی ہیں یا نہیں آتی, یہ دیکھنا ضروری ہے. اب اگر کوئی آدمی حدیثی کو نہیں مانتا, وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو حدیث کو نہیں مانتا, تو پھر اس سے تو بات ہی کرنا بیکار ہے. بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی تم اگر حدیث کو نہیں مانتے تو قادیانیت کو تو تم بدرجہ اولا نہ مانو. اگر کوئی آدمی حدیث کو نہ مانے اور قادیانیت کو مانے تو اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی بے وقوف اور جاہل نہیں ہو سکتا. قادیانی خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیثوں کو مانتے ہیں. تو اب اگر یہی بات ہے تو پھر حدیثوں میں جس طریقے سے اور جو ڈسکرپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے, مسیح کا آیا ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ڈسکرپشن اس مرزے کے اوپر صادق آتا ہے یا نہیں آتا. یا وہ یہ کہہ دیں کہ ہم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. اب آپ یہ دیکھیے کہ حدیثوں میں جس کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بلکہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک چیز کو بیان کیا گیا. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے اتریں گے. وہ جب اتریں گے تو 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کے سر پر لمبی ٹوپی بھی ہوگی, اور وہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. اب مرزا جی سے کوئی یہ پوچھے یا ان کے بارے میں جن لوگوں نے لکھا ہے وہ یہ ثابت کریں کہ مرزا جی کون سے مینارے پہ اترے تھے اور کون سی لمبی ٹوپی انہوں نے پہن رکھی تھی اور کیا 2 زرد رنگ کے کپڑوں میں وہ آئے تھے, اور وہ کون سے فرشتے تھے کہ جن کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر مرزا جی اس دنیا کے اندر پدھارے تھے. تو یہ دیکھنا ضروری ہے. آپ یہاں کمپیئر کریں حدیث کے اندر, یہ صحیح احادیث ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ان کا جو نزول ہے اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. اسی طریقے سے حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو دجال کو قتل کریں گے. اب مرزا نے کون سے دجال کو قتل کیا ہے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دجال سے مراد انگریز ہیں. تو چلو آپ یہ ثابت کر دو کہ آپ نے کسی انگریز کو مارا ہو. آپ تو انگریز کے تنخواہ دار ملازم تھے, آپ انگریز کے خلاف جہاد کے ساقط ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں. چاہے جائے کہ آپ دجال کو یعنی اپنے دجال کو جو آپ نے فرض کیا ہوا ہے کہ دجال سے مراد انگریز ہے, چاہے جائے کہ آپ اس کو قتل کرتے تو آپ کی تو اس سے دوستیاں ہیں. آج بھی آپ اس کے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے اپنا ہیڈ کوارٹر چلا رہے ہیں. مرزا کی جو پوری اولاد ہے وہ برطانیہ کے اندر موجود ہے, تو ان کے تو تعلقات بہت پرانے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ڈسکرپشن ہے مسیح موعود کا, احادیث کے اندر جو ڈسکرپشن ہے وہ کہیں بھی مرزا کے اوپر فٹ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی سانس کی ہوا جتنی دور تک جائے گی اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی تو دجال کے جو ماننے والے ہیں اور جو اسلام کے دشمن ہوں گے وہ اکھڑ جائیں گے. تو اب مرزا کے سانس میں اگر اتنی طاقت ہوتی تو اس کا کہیں نہ کہیں کوئی ثبوت ملتا. کہاں حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈسکرپشن اور کہاں مرزا. اسی طریقے سے ایک اور بات احادیث کے اندر ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کثرت ہو جائے گی, کیونکہ عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اسلام قبول کر لینا ہے, تو اتنی زیادہ کثرت مسلمانوں کی ہو جانی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ تو مسلمان بنانے کے لیے آئے ہیں پوری دنیا کو, اور مرزا نے پوری دنیا کو یعنی اپنے علاوہ جتنے بھی ہیں ساری دنیا کو کافر بنایا.
تو ایک جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کو مسلمان بنائے گا، اور مرزا سب کو کافر بنا رہا ہے، تو یہ دونوں ایک شخصیت کیسے ہو سکتی ہیں؟ یعنی عقل لڑانے کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے، بلکہ کامن سینس چاہیے، احادیث کو سامنے رکھیے اور مرزا کی شخصیت کو سامنے رکھیے، اور خود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے عیاری اور جھوٹ اس شخص نے پھیلایا ہے اور مکاری کی ہے اور عام لوگوں کا کہ ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالے ہیں۔ احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اتریں گے۔ یہ ثابت کریں یہ لوگ قادیانی کے مرزا کبھی دمشق کے سفر پہ بھی گیا ہے، اس نے دمشق کی مٹی بھی نہیں دیکھی، اس کی زمین بھی نہیں دیکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے ایسٹرن سائڈ ایک مسجد کے سفید مینارے پر اتریں گے، اتنی ڈیٹیل دی گئی ہے، اور دو فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت فجر کا وقت ہوا ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، حضرت مہدی مصلی پر نماز شروع کرنے والے ہوں گے، عین اس وقت حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ کو آگے کریں گے نماز پڑھانے کے لیے، اور حضرت عیسیٰ مسیح یہ فرمائیں گے کہ یہ اس امت کا امتیاز ہے کہ یہاں ایک عام آدمی بھی نماز کی امامت کر سکتا ہے، امامکم منکم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے کہ تمہارا امام تمہارے میں سے ہوگا، اور اس کے بعد حضرت مہدی اس نماز کی امامت کریں گے، اور پھر اگلی نماز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مرزا کس مہدی کے دور میں آیا، اور کیا اس وقت مہدی نماز کی امامت کر رہے تھے، اذان ہو چکی تھی، اقامت ہو چکی تھی، کیا اس کو امامت کی آفر دی گئی اور کیا اس نے ریفیوز کر دیا، اور کیا پھر اگلی نمازوں سے اس نے امامت کی؟ یہ ساری تفصیلات ہیں کہ جب آپ ان کو مرزا کے اوپر فٹ کرتے ہیں تو کہیں بھی ذرا سا بھی آپ اگر سملیرٹی پائیں تو بات شاید بنتی ہوئی نظر آئے، لیکن یہاں تو سملیرٹی کیا بالکل تضاد ہے کہ ایک اگر حدیث ایسٹ میں ہے تو یہ ویسٹ میں ہے، ایک مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں، ایک زمین میں تو دوسرا آسمان میں۔ حدیث اگر آسمان میں ہے تو یہ زمین میں پڑا ہوا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن تمام لوگوں کو مسلمان کر دینا ہے، اور وہ کوئی ڈنڈے کے زور پر مسلمان نہیں کریں گے، بلکہ لوگ خود ان کو اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر جو ان کا انتظار کر رہے تھے لیکن صحیح دین پر نہیں تھے، اسلام قبول کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کر دیا جائے گا تو صلیب کو توڑیں گے، کراس کو ختم کر دیں گے، چونکہ عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ اب سوال مرزوں سے ہے، قادیانیوں سے ہے کہ انہوں نے کس صلیب کو توڑا؟ ان کے دور میں تو پورے بر صغیر میں جو انڈیوائیڈڈ انڈیا ہے آج، جس کو ہم انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کہتے ہیں، انگریزوں کا اقتدار بڑا مضبوط ہوا، ہر طرف مشنریز پھیل گئی، عیسائیت ہر طرف پھیل گئی، تو کس صلیب کو مرزے نے توڑا ہے؟ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی ایک استعارہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر پورک کنزمپشن بہت عام ہے، خصوصاً عیسائیوں میں، کہ وہ پورک کا گوشت کھاتے ہیں اور ہر چیز کے اندر اس کو ایڈ کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے اندر عام ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتے، ان کے یہاں حرام ہے، یہودی ایسا نہیں کرتے، ان کے یہاں بھی، ان کے مذہب میں بھی یہ حرام ہے، اور بہت سے ہندو بھی ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن عیسائی بڑی کثرت سے یہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو کام کریں گے، صلیب توڑیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ ایسا نہیں کہ خنزیر کی نسل ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کے گوشت کا کنزمپشن ختم ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا کے زمانے میں گوشت کا، پورک کا کنزمپشن ختم ہوا یا نہیں ہوا، اس کو ثابت کیا جائے۔ تو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا جو ڈسکرپشن احادیث میں آیا ہے وہ کہیں بھی مرزا کے اوپر میچ نہیں کرتا۔ اس لیے یہ سوال اور یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہو گئی اور یہ پنجاب کا مرزا یہ مسیح موعود ہے۔ تو اس لیے میں اس ویڈیو کو دیکھنے والے لوگوں سے اور جو لوگ ان باتوں کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہ استدعا کرتا ہوں کہ آپ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مرزا سچا ہے اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ ایک شریعت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، شریعت کوئی مختلف نہیں ہے مرزے کی، قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں، تو اگر یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے تو پھر قرآن اور حدیث کو مانیں، ان احادیث کو کیوں تسلیم نہیں کرتے یہ لوگ؟ تو آپ ان لوگوں کے چنگل سے بچیے، اپنی آنکھیں کھولیے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیے۔ ہم آپ سے ہرگز یہ نہیں کہتے کہ فلاں کسی عالم کے دربار میں پہنچ کر آپ اس سے مربوط ہو جائیے، ہم کسی کے سلسلے کو بڑھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیے اور ان ڈاکوؤں کی ڈاکہ زنی سے، اپنے اس سب سے
ویلیوبل ایسٹ کو بچا کر رکھیے، چونکہ اگر یہ ایسٹ لٹ گیا، اگر یہ جائیداد لٹ گئی تو پھر دنیا کی کوئی جائیداد آپ کو روز محشر میں، روز قیامت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ بہت سے لوگ جو کم علم ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ علم نہیں ہے دین کا، وہ یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ قادیانی بھی جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہو، لہٰذا ہم کیسے، اگر ہم نے قادیانیت کو ایک دم مسترد کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے۔ تو بعض مرتبہ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، اسی لیے میں نے احادیث کے اندر کمپیریزن کر کے دکھا دیا کہ آپ کو اگر واقعی قادیانیوں کی بات ماننی ہے تو آپ کو ایک کیمپ چننا ہوگا کہ یا تو آپ قادیانیت کو چن کر اسلام سے خارج ہو جائیے، یا پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر رہیے، اور شیطان کو اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگیے کہ وہ آپ کے ذہن کے اندر یہ وسوسہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکتا ہے کہ قادیانی برحق ہوں۔ قادیانی باطل ہے، قادیانیت مذہب باطل ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو شخص قادیانیت کو اختیار کرتا ہے اور جو شخص مرزا کی پیروی کرتا ہے وہ اسی مومنٹ اور اسی وقت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا فرقہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی، اور بلکہ شیعہ اور سنی، اور اس سے پہلے جو اسلام میں فرقے ہوئے ہیں معتزلہ، خوارج، یہ ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جس کو یہ کہہ دیا جائے کہ چلو بھائی ان کو بھی۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ علماء اس چیز کے خلاف ہیں کہ ان کو احمدی مسلمان کہا جائے، چونکہ جو شخص ان کو مسلمان مانتا ہے اس کے اسلام میں بھی شک ہے۔ تو احمدی مسلمان ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ایک فرقہ تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی ایک دوسرے انداز سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، جس طریقے سے الگ الگ انٹرپریٹیشن مختلف زمانوں میں اور مختلف علماء نے کی ہے، جس کی وجہ سے ان کے حلقے وسیع ہو گئے، اور لوگ یعنی مکتب فکر بن گئے، اور فرقوں کی شکل میں بعض زمانوں اور بعض علاقوں کے اندر یہ مکتب فکر وجود پذیر ہوئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ایک الگ مذہب ہے، اس کی ایک الگ آئیڈینٹی ہے، یہ ایک الگ نبی کو ماننے والے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، اختلاف ان کے درمیان ہے، اور یہ اختلاف کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کسی کو اختلاف اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اس بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فرقوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ ایسا ہی اختلاف ہے کہ جیسے ایک باپ کی اولاد کے درمیان بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، کسی جائیداد کو لے کر اختلاف ہو یا کسی بات کو لے کر اختلاف ہو۔ دن رات ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک باپ کے مثلا 7 8 یا 4 5 بیٹے ہیں، تو بلکہ 2 بھائی بھی ہیں، تو ان میں بھی آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ہنسی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن عموماً وہ نہیں ہوتے۔ بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے، ایک فطری چیز ہے، وہ اختلاف اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے۔ لیکن جس نے اپنا باپ ہی بدل لیا ہو، اس کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قادیانیوں کا اختلاف وہ اختلاف نہیں ہے جیسا کہ بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ ہاں، دیوبندی، بریلوی، سلفی، یہ اختلاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائیوں کا اختلاف ہے، اور فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا کہ کون حق ہے، کون صحیح تھا اور کس کا موقف غلط تھا۔ لیکن جس نے اپنا باپ بدل لیا، یعنی جس نے اپنا نبی ہی بدل لیا، چونکہ جتنے بھی فرقے ہیں سب نبی کو ماننے والے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر سب کا ایمان ہے۔ دیوبندی حضرات BC کو مانتے ہیں، سلفی حضرات BC کو مانتے ہیں، بریلوی حضرات کا ایمان BC پر ہے، حتیٰ کہ شیعوں کی اکثریت BC کا دعویٰ کرتی ہے۔ تو تمام کے تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، لیکن ختم نبوت کے ہم وہ معنی بیان کرتے ہیں۔ آپ کو کیا حق ہے کہ دوسرے آپ معنی بیان کریں؟ اور ساتھ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بھی تسلیم کرتا ہے، تو انہوں نے دراصل اپنا نبی ہی بدل لیا، انہوں نے اپنا باپ بدل لیا۔ تو اب ایسا شخص کہ جس نے اپنا باپ بدل لیا ہو، اس کا اختلاف بھائیوں کا اختلاف نہیں رہ جاتا، اس کو پھر خاندان میں جگہ نہیں ملتی، اس کو تو خاندان سے کان پکڑ کر باہر نکالا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اس امتی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس امتی ہونے سے آپ کو یہ امید ہے کہ روز محشر میں آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں، تو پھر یاد رکھیے کہ قادیانیوں کو مسلمان ماننا، یہ ان کو حق سمجھنا تو چھوڑ دیجئے، ان کو مسلمان ماننے سے بھی آپ کو رکنا پڑے گا، کیونکہ جو شخص ان لوگوں کو مسلمان تصور کرتا ہے، مانتا ہے، اس کے اسلام کے اندر بھی شک ہے، اور بہت سے علماء نے اس کے کافر ہونے کا بھی فتویٰ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہودی بھی مسلمان ہیں، کوئی یہ کہے کہ عیسائی بھی مسلمان ہیں، کوئی یہ کہے کہ بھائی ہندو بھی مسلمان ہے،
گویا کہ ساری دنیا میں چاہے جو کرتے رہو سب مسلمان ہیں، سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، میں سب کو مسلمان مانتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے تو پھر اس کے کفر میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، چونکہ جو شخص ضروریات دین کا، جو دین کے بیسکس ہیں ان کا انکار کرے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے غیر مسلم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ختم نبوت کا انکار کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کا ماننا، دراصل یہ ضروریات دین کا انکار ہے، اور ایسا شخص قطعی طور پر بلا کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی ادنا سے ادنا شبہ کے، ایسا شخص اسلام سے خارج ہے، اور میں سب سے استدعا کرتا ہوں کہ ایسے لٹیروں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین پر اور صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قادیانیوں کو اور قادیانی کی تمام ذریت کو اپنی موت کے وقت تک غیر مسلم سمجھنے کی اور غیر مسلم قرار دینے کی اور قادیانیت کے خلاف ایکٹیولی کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دو ضروری باتیں آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہر جمعہ کو تحفظ دین میڈیا سروس اور MRF TV آپ کے سامنے یہ جو ہے لائیو بیان کا سلسلہ شروع کیے ہیں۔ پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ وہ ڈاکٹروں کو سوچنا چاہیے، علماء اور ائمہ کے ساتھ کم سے کم اتنی تو رعایت رکھو کہ آدھی فیس لو۔ اور وکلا کو کہنا چاہتا ہوں، کسی وجہ سے مصیبت میں کوئی عالم دین امام اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کیا آدھی فیس نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نبی کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ نبی کے عاشق ہیں، آپ غلامان محمد کا دعویٰ کرتے ہیں، تو خدا پاک کی قسم آپ کو زندگی میں کبھی بھی امام کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چار چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہے کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، فلا تکن خامسا، پانچویں نہ بنو فتہلک، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی قربانی ان حالات کے اندر کوئی اگر ہے تو آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ ان حالات میں رجوع اللہ کی کیفیت، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا اور اللہ کی مدد حاصل کرنا، یہ امت کو سکھلائے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کرنے والے کو شب قدر میں بھی معاف نہیں کرنے کا فرمایا ہے۔